الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نل عشق نل پیار نل چھوٹے بڑے سارے 3 مرتبہ حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے 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 محمد اکیلے
ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے مدنی اکیلے ہزاروں میں چمکے اور کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ اور عشق نہ بولو سبحان اللہ بندیاں دی کمی بیشی وعدہ کاٹا ہونا جانا لگا رہندا ہے لیکن دعائیں کرنی چاہیے کہ جڑے بیٹھے ہون اللہ کرے عشق والے بیٹھے ہون ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ کوئی چاند چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے توجہ نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے چار یاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے مدنی اکیلے ہزاروں میں چمکے مکی اکیلے ہزاروں میں چمکے مدنی اکیلے ہزاروں میں چمکے اللہ خالق کائنات مالک کائنات اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جو ساری کائنات خالق مالک اور رازق ہے اس وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو عالم تاجدار کائنات مرکزی کائنات محور کائنات مطلوب کائنات و مقصود کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گورے نیاب دے اندر ہدی عقیدت اور نذرانے درود و سلام عرض کرنے تو بعد معزز محترم حاضرین و سامعین گرامی قدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادری مکرم عزت معاب لائق صد احترام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان نعیمی صاحب زید مجدہ دام اقبالہ حافظہ اللہ تعالی آپ نے حکم فرمایا بندہ نچیز شہر سانگلہ ہل تو آپ حضرات دی زیارت واسطے اور پاکاں دا ذکر کرنے واسطے آپ دی اس مبارک مسجد دے اندر حاضر ہویا میں انتہائی ممنون و مشکور ہاں برادر مکرم علامہ صاحب دا چند گھڑیاں بیٹھنا ہے اللہ دے پیارے دا ذکر کرنا ہے صرف گزارش اتنی ہے کہ جتنی دیر بیٹھو عشق لے کے بیٹھو پیار لے کے بیٹھو محبت لے کے بیٹھو نہ جانے کس لمحے حضور دی نظر کرم ہو گئی تے ساریاں دا بیڑا پار ہو جائے گا اور گل جڑی ہے نا گنتی تے نہیں مکدی ٹھیک ہے نا اور عشق والے جڑے نے نا اصل پیار والے وہ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوندے تے تسی اپنے نصیب تے اپنی مقدر تے ناز کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں منتخب فرمایا اپنا اور اپنے پیاریاں دے ذکر دی محفل دے اندر آن واسطے چلو جی خیر نال میں بھی انہیں بیچی شامل ہوں تسی بھی انہیں بیچی شامل ہو تے جدوں سی آگئے بہ گئے کام شروع ہو گیا
تے ہن آپاں جنی دیر بہیے تھوڑا جہا پیار نال بہیے، عشق نال بہیے اور توجہ نال بہیے، تاکہ میرے بیان کرن دا اور تواڈے سنن دا کوئی فائدہ ہوئے اور اسی کسی نتیجے دے اتے پہنچ جائیے اور ساڈا مطلب اور مقصد پورا ہو جائے۔ بیان میں دو کر کے آیا، تیجا میں کرنا وا پیا، تو میں تواڈے تو امید کرنا کہ تھوڑا جہا تسی میرا ساتھ دیو گے، اور کچھ نہیں۔ بس خطیب نو، نعت خان نو، نقیب نو انہاں کی لالچ ہوندا ہے کہ جڑی وہ گل آکھے سنن والے نو سمجھ آ جائے، پھر چپ نہ بوے، ذرا پیار نال کہہ دے۔ کی کہنا جی؟ سبحان اللہ۔ میرے برادری مکرم بھائی جان بزرگ نے تشریف فرمانے، محفل دے اندر ذرا دوزانو ہو کے بیٹھو یا آلتی پالتی چونکڑی لا کے بیٹھو، یہ نال پتہ لگتا ہے کہ بندہ جاگ رہا ہے، انہوں نیند نہیں آئی، سستی نہیں پئی، تو ذوق ہے کوئی سنن دا؟ میری وہ روٹین نہیں کہ مائک دے کے بہ جانا ہے، اکھا بند کر لینیاں نے تے پڑھی جانا ہے، پڑھی جانا ہے، پڑھی جانا ہے۔ دل کرے جدوں میری اکھ کھلے تے بندہ سامنے کوئی بھی نہ ہوئے تے ایک ادھا بیٹھا ہوئے تے میں انہوں آکھاں پائیں تسی کیوں بہ رہے ہو، تسی بھی ٹر جانا سی، تے او آکھے حضرت صاحب میں اصل مسجد نو تالا لانا ہے تاں بیٹھا ہویا۔ جنی دیر سنو گے انہی دیر سناواں، ٹھیک ہے؟ ہاں جدوں سمجھ آوے، دل دے اندر ٹھنڈ پئے، حضور دا اللہ دے پیاریاں دا ذکر سمجھ آوے تے پھر چپ نہیں رہنا۔ اور میں بھائی دے کے گزارش کراں گا، میرے بزرگ نے، قابل احترام نے، کہ جدوں خطاب ہوئے نا، جی میں تواڈے نال مخاطب ہاں، جدوں خطاب ہوئے کوئی بندہ گل کردا ہوئے، پھر اس وقت توجہ نال دی گل سنی دی۔ اگر اسی تسبیح بھی پڑھاں گے، نال کسی دی گل بھی سناں گے، پھر کام دوہاں چوں ایک ہی ہونا ہے۔ اگر بھائی درود شریف پڑھ رہے ہو، اللہ تانوں زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف دا بھی اے ادب آداب دے اندر چیز شامل ہے کہ جدوں درود پاک پڑھیا جائے تے پوری توجہ نال پڑھیا جائے، اور اس وقت توجہ کسی اور پاسے نہ ہوئے، صرف ہاتھ دے اندر تسبیح ہوئے، زبان تے مدینے والے دا ذکر ہوئے تے دل دے اندر مدینے والے دا تصور ہوئے۔ ہاں ذرا پیار نے ایک باری بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائی علی ساؤنڈ والے بڑا دل خوش ہویا بھائی، دل کھول کے چلانا پہ، اللہ تیرے کاروبار سے برکت عطا فرمائے۔ تے اے جڑی پیچھے ڈم ڈم ہے انہوں تھوڑا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب والیوم کھول کے آواز تھوڑی جی بریک کر کے، باقی تینوں سارا ہی پتہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں ایتھے آیا اے تواڈے روڈ دے اوتے تے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ بھائی قبلہ عرفان صاحب نے مینوں بلا تے لیا ہے، بندیاں نال پہلی ملاقات ہے، انہوں میں گل کیڑی سناواں۔ ایک لمحے میں سوچیا ہے، اگلے لمحے میرے دل دے اندر خیال آیا ہے، گلاں تے ساریاں چنگیاں ہے نے، لیکن اے جڑی گزشتہ رات گزری ہے نا لاہور شہر دے اندر، میرے داتا علی حجویری دا فیض بڑا تقسیم ہویا ہے۔ اگر تو آڈا ذوق میرے ذوق نہ رل جائے تو تھوڑی جی گل داتا صاحب دی کر لئیے۔ ہاں سر نہ لاؤ بھائی، منہ بول کے آکھو سبحان اللہ۔ تھوڑی جی گل داتا علی حجویری دی کریے تاکہ اسی سنیاں اہل کہ اسی اللہ دے نبیاں نو بھی منن والے ہاں، اسی صدیقاں نو بھی منن والے ہاں، اسی شہیداں نو بھی منن والے ہاں، اسی اللہ دے کامل ولیاں دے بھی درد غلام ہاں۔ میں اسی نسبت نال قرآن دی آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، فرمائے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیتے، سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمائے ان قریب اللہ مخلوق دے دلان دے اندر انہوں دی محبت پا دے گا۔ کام کی کرنے نے جی دو، فرمائے ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، پہلا کام یہ کہ ایمان لے آئے اور دوسرا کام یہ کہ عمل صالح کرے۔ ان عمال صالحہ ہندو بھی کر دے، چنگے کام عیسائی بھی کر دے، چنگے کام یہودی بھی کر جاندے، چنگے کام سکھ بھی کر جاندے، چنگے کام آتش پرست بدھ مت یا اسلام تو علاوہ جتنے بھی مذہب نے انہاں دے منن والے چنگے کام کر جاندے نے، لیکن انہاں نوں اے انعام اے رتبہ نہیں ملدا۔ وجہ اے وے کہ انہاں دے سینے دے اندر مدینے والے دا دتا ایمان کوئی نہیں۔ اور اسی خوش نصیباں
ساڑھے اعمال صالحہ اگرچہ تھوڑے نے لیکن اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے حضور نال محبت کرنے حضور نال عشق کرنے اور حضور نے فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اودوں تک تہاڈا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے ماں باپ تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے کائنات دی ہر شے تو ود کے میں محمد نال پیار نہ کر لو۔ جدوں تک نبی نال ایتھوں پیار نہ ہوئے ادوں تک ساڈا ایمان کامل ہو سکتا۔ چلو میں تانوں مثال دے دیواں تاکہ بات مزید آسان ہو جائے۔ لاہور دے اندر ایک اسپتال ہے، او دا نام ہے گنگا رام، نام سنیا جی؟ گنگا رام اسپتال ہے، بڑا بڑا اسپتال ہے۔ انہوں قائم کرنے والا اور بنان والا ایک ہندو سی جیدہ نام سی گنگا رام، سر گنگا رام۔ انہیں ہاسپٹل بنایا، رفاع عامہ دا بہت بڑا کم کیتا، دنیا تو چلا گیا۔ اسی لاہور شہر دے اندر ایک اور اسپتال ہے، وہ دا نام میو اسپتال، ایک انگریز نے بنایا سی۔ اس انگریز دا نام سی میو، انہیں اپنے ناتے میو ہاسپٹل بنایا، بڑا بڑا اسپتال ہے۔ روزانہ دی بیس سے ہزاران دی تعداد دے اندر لوگ اتھے آ کے دوائیاں لیندے نے، صحت یاب ہوندے نے، اپنے گھرانوں جاندے نے۔ ایک گنگا رام نے بھی اسپتال بنایا، میو نے بھی اسپتال بنایا، بنا کے دنیا تو چلے گئے۔ رفاع عامہ دا کام جاری اور ساری ہے، لیکن اس نیکی دا فائدہ انہاں نو قبر دے اندر ایک ذرہ برابر بھی نہیں۔ وجہ اے وے انہاں دے سینہ دے اندر مدینے والے دا دیتا ایمان کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو سبحان اللہ۔ ہاں اگر میری گل دی سمجھ آئے پھر کنجوسی نہیں کرنی، ذرا سینے دا زور لا کے بولو، اور ایک وری پیار نال بولو۔ عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، میرے رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ایک مقام دے نہیں، دو مقام دے نہیں، چار مقامات دے نہیں، بلکہ متعدد مقامات دے اپنے پیارے ولیاں دی عظمت اور شان دے ڈنکے بجائے نے۔ اللہ دا قرآن نہ جملیاں دے نال اولیاء اللہ دی شان نو بیان کر دیا فرماندہ ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات اللہ دا قرآن ولیاں دی شان دے اندر بولے آؤ، اللہ دا قرآن بول کے آندہ ہے آمنوا وکانوا یتقون۔ دائیوں دی کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے رادے 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 وہ ہر کوئی آنکھیں تھے میں بھی آنکھاں رادے پر بن مرشد تنو رانی نبینا امیر المرشد بچے رادے کچھ ہی کہہ دے ہو بن مرشد تنو رانی نبینا امیر المرشد بچے رادے۔ اے قصور دا تاجدار بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے نام موتی رب رب کیتی تنا تسبہ کھڑکایا کوئی بلے نو اکے کوئی مرشد ملے
وہ جنے ایویں جا بخشایا سمجھ آئیے تو بولو شدا دے ہو فرماندے نے نہ میں بہتی رب رب کی تھی تے نہ تسبہ کھڑکایا بلے نو ایک مرشد ملیا بلے نو ایک مرشد ملیا جن نے ایویں جا بخشایا انشاءاللہ کی تے مرشد کامل نصیب ہو جائے آکھو آمین اور میں تنوں لے چلنا آہستہ آہستہ حضرت خواجہ پیر سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دی بارگاہ دیں آپ جدوں بازار دے اندروں گزرنا نا تے جدوں آپ دی سواری گزر دی سی رسے دے اندر ایک دکان تے ہندو کام کردہ سی لڑکا ان نوجوان نو خواجہ صاحب نال محبت ہو گئی پیار ہو گیا عشق ہو گیا تے جدوں انہیں خواجہ صاحب نو ویکھنا نا کہ خواجہ صاحب گزرن لگے نے انہیں دکان دا کام چھڑ کے باہر نکل کے نالے سلوٹ کرنا تے نالے کہنا جی پلیاں نو پلیاں دی لاج ہوئے پلیاں نو پلیاں دی پوت گوڑیا تو آتلا سیدھا ہو کے بین پلیاں نو پلیاں دی لاج ہوئے خواجہ صاحب نے مسکرا پہنا اور مسکرا کے اگر ٹر پہنا حضرات او دی روٹین سی خواجہ صاحب نے جدوں کی تے گزرنا انہیں قبلہ نو سلام پیش کرنا تے نالے کہنا پلیاں نو پلیاں دی لاج ہوئے ایک دن ایسا آیا حضرت خواجہ پیر سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ تونسا شریف آلے آپ گزرے نا تے آپ نو اپنا ملنگ تے دیوانہ نظر نہ آیا آپ نے سواری روکی اور روک کے دکاندار کو پوچھا ہے چھاڑا یار کتھے میرے جملے تے تساں غور نہیں کیتا آپ نے فرمایا ساڈا وہ یار کتھے ہے آپ حضور دے غلام تھے او ہندو لیکن آپ نے فرمایا بھئی ساڈا یار ہے حضرات دے اندر بہت بڑی رمز ہے رمز اے وے کہ اللہ والے جڑے نے انہ دے دروازیاں دے کوئی تختی نہیں لگی ہوندی کہ اے آ سکدا ہے تے اے نہیں آ سکدا انہ دے دروازے کھلے ہوندے نے آندے نے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جنہ پتھر کھان والیاں نو بھی پتھر مارن والیاں نو بھی دعاواں دیتیاں ایتھے کوئی نو انٹری دا نوٹس بورڈ نہیں جیڑا آوے سو بسم اللہ آپ نے پوچھا بھی ساڑھا یار نہیں نظر آیا انہوں نے آکھیا جناب وہ تے چند دنوں تو بڑا شدید بیمار ہے اور انج لگ دے کہ جمیں آخری ٹائم ہوتا نزدیک ہے آپ نے فرمایا میں جلدی کرو سانو ساڑھے یار کو لے کے چلو آپ دی سواری چلی اس پاسے کی تھی ہندو دا گھر سی یہ تو گھر پہنچے نا تی ہندوان دے مذہب دے اندر آج بھی رواج ہے رسم میں جدہ آخری ویلا آ جاندہ انہوں کمرے دے اندر بند کر کے باہروں دروازہ لاک کر دیندے نے اور کسی نے اندر جان دی اجازت نہیں ہوندی جب تک کہ او دی روح نہ نکل جائے خواجہ صاحب آئے آپ نے پوچھا بھی ساڑھا یار کتھے ہے گھر والے ہیں دسیا جی او کمرے دے اندر کلہ ہے ساڑھے مذہب دے مطابق اسی باہروں دروازہ بند کیتا ہے جدوں تک روح نہ نکلے ادوں تک تسی بھی اندر نہیں جا سکتے خواجہ صاحب نے جڑے جملے پیش کیتے نا فیصلہ آباد آلیو کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی آپ نے فرمایا بھائی کوئی گل نہیں اے یاد رکھنا جدوں تک اساں نہیں نہ جانا تھوڑا جا ٹلے بولے ہو یار فرمایا جدوں تک اساں نہیں نہ جانا مرنا ساڑھے یار بھی کوئی نہیں عزیزان گرامی قدر ہندوانو سمجھ آ گئی انہاں جلدی دے نال دروازہ کھولیا خواجہ صاحب اندر تشریف لے کے چلے گئے حضرات جدو ہندو نے خواجہ صاحب نو ویکھیا انج لگدا سی جویں اودی روح جاندی جاندی واپس آ گئی ہے انہیں اپنی چارپائی تو اٹھن دی کوشش کیتی ہے آپ نے ہاتھ نال اشارہ کیتا فرمایا لیٹ جاؤ تینوں اٹھن دی ضرورت کوئی نہیں اسی جے تیرے کول چل کے آ گئے ہاں حضرات جی وقار خواجہ صاحب چل دے اودی چارپائی دے قریب آ گئے آپ دے قریب جدوں آئے نے انہیں زبان دے نال ایک جملہ آکھیا اور آکھیا کہ یہ شاعر نے اپنے لفظان دے نالوں دا ترجمہ کیتا ہے ہندو بول کے اندے خواجہ جی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا
مقدر نہ بدلا پتا پھر یہ کامل نظر کسے لیے ہے پتا پھر یہ کامل نظر کسے لیے ہے بتا پھر یہ کامل نظر کسے لیے ہے حضرات زیواکار خواجہ صاحب قریب آگے اپنے اپنے لب دے کنہ دے قریب کیتے فرمایا بیلیا سی آگیا مقدر بھی بدلے آ جائے گا ہونے دے ویلا آیا ہے اے بیک سامنے ملک الموت آندہ ہے پیا جلدی کر اپنی زبان دے نال میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے حضرات ہندو دی زبان دے جملے آئی نے ہندو بول کے آندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ادھروں ہندو دی زبان تے نبی دا کلمہ جاری ہویا ادھروں ملک الموت نے روح قبض کر لئیے خواجہ جی قریب آکے آندے نے او ساڑھیا بیلیا اپنا جملہ یاد کر پلیاں نو پلیاں دی لج ہوئے پلیاں نو پلیاں دی لاجوے حضرات خواجہ صاحب بار تشریف لے کے آگے جی میں بار آئے نے ہندوہ پوچھیا کی بنے آئے آپ نے فرمایا ہوتا یہ اجل لبے کہہ کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہے یہ ساڑھی امانت سانو دے دیو ہندوہ دنے خواجہ جی نانا ایدہ باپ ہندوے ایدی ماں ہندوے ایدے بہن بھائی دے قبیلہ دے خاندان ہندوے یہ توڑی نہیں ساڑھی امانت ہے اسی اپنے مذہب دے مطابق ایدی آخری رسومات کرانگے خواجہ صاحب دے چہرے دے مسکراہٹ آگئے خواجہ صاحب مسکرا پہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیلیو اگر انچی ارادہ جے دل لے جاؤ آپ اتھی مقام دے کھڑے ہوگے حضرات زیواکارو ہندو جنہیں آخری میرے کلمہ پڑھیا تیرے تے میرے نبی دا غلام بنیا حضرات زیواکار ہندوان نے اپنے مذہب دی رسم دی مطابق تھلے لکڑیاں دا جال بچھایا ہے اتے دا جسم رکھ دیتا ہے پھر اتے لکڑیاں دا جال بچھا کے کہ او دا ڈین اتے انڈیل دیتا ہے پھر تجھا ڈین انڈیل ہوتا ہے پھر تیسرا ڈین انڈے لے آئے پھر این کر کے جدوں تیلی دے نال لگ لائیے رب کعبہ دی قسمیں ساریاں لکڑیاں جل گئیاں جدوں لکڑیاں جل کے ختم ہویاں نے ویکھیا تے نبی دا غلام صحیح سلامت وہ اچھی کہہ دیو نبی دا غلام صحیح سلامت ہے خواجہ صاحب مسکراب ہے آپ فرما دینے او بیلیو میں پہلے آکھیا سی یہ پہلے تو آڈا سی ہون ساڑا ہے یہ پہلے تو آڈا سی لیکن ہون ساڑا ہے حضرات خواجہ صاحب دے مرید آگے آپ نے دن چار پہینوں اٹھایا دے لے گئے اپنے قبرستان حضرات زیواکاروں نے غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا خواجہ سلیمان توسوی نے آپ جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے قبر دے اندر اتاریا جدوں قبر بند کر دیتی منکر نکیر آگے جدوں سوال و جواب ہوئے نے نہ پوچھیا ہوئے گا من رب کا اے قبر دے اندر آن والے تیرا رب کیڑا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے پھر نبی دا دیدار کروا کے پوچھیا گیا ہوئے گا ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل یہ سارے جواب دے کے فرشتیاں نو او بندہ ایک ہی جملہ آندہ ہوئے گا کی آندہ ہوئے گا ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت بچ گیا نار سے میں آقا تیرا بن جانے سے اگر تھوڑا بھی ذوق آؤ مل کے کہہ لئیے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا
جنت ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت رب کعبہ دی قسمیں میں قسم اٹھا کے آنا بچ گیا نار سے میں آقا تیرا بن جانے سے بچ گیا نار سے میں آقا تیرا بن جانے اللہ اکبر یا رسول اللہ وہ سمجھ آئیے بھائیو ہولی ہولی بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے قبلہ کاری صاحب کچھ بندے نا جی اس واسطے اچھی سبحان اللہ نہیں آندے بھی کتے زور لگا دے سی فوت نہ ہو جائیں اے میرا جنہ کہ خطابت دا پیریڈ ہے میں تے ایسا کوئی کیس نہیں بیکھیا تو اڑے علاقے تے نہیں ہویا جی نہیں ہویا مجھے ویسے آپس ہی کر لے یار یہ سبحان اللہ آکھیا موت آ جائے تے عید نالوں چنگی موت بھی کیڑی ہے من ذرا سینے دا ٹل آ کے بولنا سبحان اللہ ایک خواجہ سلیمان تونسوی جنہ دی گال سنائی ہے نا وہ ہستی نے ایک بندے نو پتہ لگا جی خواجہ صاحب دن دے بڑے نے آن والے انو دن دے نے آکھن لگا چلو اسی بھی چلنے ہیں جا کے لینے ہیں خواجہ صاحب کو آ گیا آپ دی بارگاہ دے اندر بیٹھا شام ہوئی نا حضرت خواجہ سلیمان تونسوی نے اپنا جائے نماز اٹھایا تھلے ہاتھ پا کے باہر کڈیا تے نویں نوٹ جننے مرید بیٹھے سن آپ نے سارے ایک ایک نوٹ دیتا سارے خوش ہو گئے اپنے گھرانوں چلے گئے وہ بھی بیلی اٹھ کے چلا گیا اگلے دن پھر آیا شام دا بیلا ہویا آپ نے پھر مسلح چکیا تھلے ہاتھ پایا تے نویں نوٹ آپ نے کٹ کے سارے ایک ایک دیتا تے سارے راضی ہو گئے چلے گئے اس بندے دے ذہن دے اندر خیال آیا آندہ یار اس مسلح تھلے کوئی تجوری ہے جیرا اینج چکتے نے تے تھلوں پیسے نکل ہوندے نے نا میں جو روز 10 لینے نے ایکو باری نا کم پا دیئے ایکو باری نا انہیں کے لینا جنہیں کہ میں نے چاہی دینے انہیں ذہن بنا لیا جدوں رات دا ٹائم ہویا نا تے آیا چپ کر کے جتے خواجہ صاحب دا مسلح سی انہیں مسلح اٹھایا کئی نال لے کے آیا اینج کر کے کھودنا شروع کیتا کھودی گیا 3-4 فٹ جدوں تھلے چلا گیا پھر مٹی دی مٹی اخیر رات ساری گزر گئی انہیں جلدی دے نال ساری مٹی ٹوئی دے وچ پا کے نا پانی لے آکے مڑا جے ترونکا لا کے اتے پھر مسلح پا دیتا بھی پتہ نہ لگے راتی کی ہویا سویر ہوئی خواجہ صاحب بھی آگئے مرید بھی آگئے وہ بھی آگیا جدوں شام دا ویلا ہویا نا خواجہ صاحب نے مسلح چکیا ہاتھ پایا تے نوٹ پھر نویں آپ نے جدوں دیتے نا انو بھی ایک تے جدوں او دی واری آئی نا آپ نے قریب بلایا تے 2 نوٹ دیتے سمجھتے گئے ہو نا بولو فیصلہ باد آلے ہو آپ نے انہوں 2 نوٹ دیتے تے جدوں 2 نوٹ لے نا ویک کے اعلان ہویا تے پریشان ہویا بولیا نہیں ایک دوسرا مرید آگے آندہ ہے حضور سانوں تے کنے مہینے ہو گئے نے تے جدوں بھی دیتا ہے 1 نوٹ ہی دیتا ہے حضور ایک کل پرسوں آیا ہے تے انہوں 2 ملے نے فرمایا انہیں راتی محنت بڑی کی تھی فرمایا انہیں راتی محنت بڑی کی تھی ہے تاں اے دے 2 بندے نے تو اڈا ایک ہی ہے ایک کیڑا سلیمان تونسوی جی دی میں گل سنانا ہوں پیا آئے حدیثان گرامی قدر گفتگو لمبی نہ ہو جائے میں گل داتا علی حجویری دی بھی سنانی ہے بولو نا ذرا تھکے دے نہیں پھر ذرا پیار نہ بولنا ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے حدیثان گرامی قدر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کیسا مرد کلندر میں آج تو انہوں گل او سنانی ہے میرا خیال ہے کہ تُساں پہلے نہیں سنی ہوئے گی داتا صاحب دیئے کرامتا بے شمار نے اتنیاں کرامتا نے کہ اے میں بیان کراں ساری رات گزر جائے
سویرے بیان کراں سارا دن گزر جائے، شام پہ جائے رات بیان کراں ساری رات گزر جائے، داتا علی حجویری دی شان مک سکدی۔ آؤ میں تانوں ایک اور گل سناواں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ یہ اندر تسی یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسی درباراں تے کیوں جانے ہاں، ساڈا اوتھے جان دا مقصد کی ہے؟ لوگاں دے نا بھائی درباراں تے کیوں جاندے ہو؟ آکھے جی اوتھے جا کے دعا مانگدے ہو تے جیڑا رب اوتھے سندا ہے اے اپنے گھر نہیں سندا؟ ایتھے دعا مانگو، فیصل آباد اپنے گھر دے اندر دعا مانگو، جیڑا رب ایتھے وے علی حجویری دے دربار تے بھی وہی رب ہے نا۔ اسیانے ہیں اس گل دے اندر شک کوئی نہیں، لیکن ساڈا ایک ہی جملہ ہے کہ رب سندا ساریاں دیئے پر مندا صرف اپنے پیاریاں دیئے۔ اسی داتا علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید گنج شکر، پیر میر علی سرکار، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، حضرت مولانا سردار محمد محدث پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دے درباراں تے جا کے دعاواں تا مانگ لیا اور انہاں دے وسیلے نال مانگ لیا اور انہاں نو آنے حضور اسی ساری زندگی رب دی نہیں مننی، رب ساٹھی نہیں مننی، تسی ساری زندگی رب دی مننی ہے، جو آکھو کہ رب تو اڈی بھی من لے گا۔ اے گالے بھائی ویچ اے رمض اراد جنہوں سمجھ آ جائے ہو بولے سبحان اللہ۔ شیخ سلیم کمشنر لاہور کتاب دے اندر اپنا واقعہ لکھ دے، آندہ ہے کہ میں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شہر لاہور دا جدو کمشنر بنیا نا تے میں سب تو پہلے علی حجویری دے قدماں نو سلام پیش کرنے واسطے گیا۔ حضرات یاد رکھنا کہ داتا علی حجویری وہ دربارے لاہور شہر دا جیڑا بھی بڑا افسر ہے نا ادھن تک افسر نہیں بندا جدوں تک علی حجویری دی مور نہ لگے، اور جدے تے مور لگ دی ہے نا پھر شکریہ ادا کرنا ہوندا ہے داتا علی حجویری دے دربار تے۔ اے ضیاء الحق دی گل ہے، ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق دنیا تو چلا گیا، اللہ دی مغفرت فرمائے، انہیں دین دے بھی بڑے کام کیتے سن۔ جدوں لاہور آیا نا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے دربار تے حاضر ہویا تے وہ جڑا دربار دے سامنے ہے نا سونے والا دروازہ جڑا بند کر دیتا گیا وہ دے والوں اندر آیا، اس دروازے چو گزر کے تے سیڑھیاں دے وچ نا ایک فقیر بیٹھا نظر جھکا کے اپنی مسجد دے اندر رولا پہ گیا، پاکستان دا صدر آ گیا، ضیاء الحق آ گیا، راہ چھڑ دیو، رستہ صاف کر دو، لوگ ہٹو بچوں سارے اگے پیچھے ہوندے نے پے، لوگ اگے ود ود کے سلام لین دی کوشش کر دینے پے، لیکن وہ رب دا فقیر اپنی مسجد دے اندر نظر جھکا کے اپنی موج دے اندر بیٹھا ہے۔ ضیاء الحق نے ویکھیا تے گزر گیا، حاضری دے کے جدوں واپس آیا نا انہیں ویکھیا ساریاں توجہ کیتی ہے کہ صدر پاکستان آیا ہے، اس بابے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون آیا ہے۔ قریب کھڑا ہو کے نا بابا جی نو ہلا کے اندر بزرگو ذرا میرے حال توجہ کرو، میرا نام ضیاء الحق ہے، میں داتا صاحب دے دربار تے حاضر ہویا، جناب میں تو گزریاں تو سن توجہ ہی نہیں فرمائی۔ فقیر نے اکھ پھٹ کے آکھیا ہزاروں شہنشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی سلطانی میرے داتا کی۔ فرمایا ضیاء الحق تیری کیڑی گل ہے، ایتھے تے کئی آئے تے کئی گئے۔ حضرات عزیز وقار بابا جی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ بزرگ جڑے نے آپ دربار والمو کر کے آندے نے ضیاء الحق سن لے اسی اس بابے دے دیوانے ہیں اور سانو سالہ سال ہو گئے نے ایتھے مجور بن کے بیٹھے ہیں، ساڑھی زبان تے کی جملہ ہے جگ جگ جیوے داتا تیرا جگ جیوے داتا تیرا اے دربار سہانا محشر تکرے در تیرے تو پاوے فیض زمانہ
حشر تکر درتے تے تو پاوے فیض زمانہ. ایک بندہ سی نا میرے ورگا ملنگ جیا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار تے کھڑا ہو گیا ہاتھ دیویں تے میں تاں جانا ہے تینو دنیا داتا آن دیئے داتا دا مانا ہے دین والا منو اج 10 چاہی دینے اج 10 دیویں تے میں تاں جانا ہے داتا منو 10 دے داتا منو 10 دے میں 10 لے کے جانا ہے. یہ میں اس دور دی گل کرنا پہ جدو 10 روپے دی کچھ ویلیو ہے ایسے کئی نوجوان نہ سمجھن کے پتہ نہیں علامہ صاحب گھروں ہی کھڑ کے آ گئے نے بھی 10 روپے دی کیڑی ویلیو ہے. جس دور دی میں گل کرنا پہ تو 10 روپے دی ویلیو ہے سی. اور جتنا وسیع اس وقت داتا صاحب دا دربار ہے نا ادو یہ توسیع بھی نہیں ہوئی سی. دربار سی چھوٹا جہا اور قریب تھوڑی جی جگہ گول دائرے دے اندر سی. لوگ اتوں گزرن والے اتھے کھڑے ہو کے سلام پیش کر کے گزر جاندے سن. یہ بھی کھڑا ہو گیا ہاتھ چک لے آندہ داتا دے 10 روپیے داتا دے 10 روپیے داتا دے 10 روپیے. لاگیوں بندہ گزریا دوجی کمپنی دا کوئی نہیں نہ سمجھ آئی دا. ان ضروری تو سی آندے میں کمپنی دا نہ لما کے حالات بڑے ٹائٹ نے وہ سنیوں سمجھ جایا کرو. دوجی کمپنی دا بندہ لاگیوں گزریا انہیں ویکھیا کہ قبر دے اتے کھلو کے آندہ داتا دے 10 روپیے. بھئی انہیں تھوڑا باہر آ کے 10 روپیے دینے نے انہیں جیب سے ہاتھ پایا روپیے 10 کٹ کے وہ دے ہاتھ تے رکھے وہ آندہ یا لے 10 روپیے انہیں کتھو دینے نہیں جا اپنی ضرورت پوری کر. تے دیوانیاں دیاں گلنا بھی اپنی ہوندیاں نے. انہیں 10 روپیے پھڑے چم کے اکھا نہ لا کے جیب چھپائے تے جیب چھپا کے آندہ ہے داتا منیا تے اگے بھی تینوں بڑا سی پر آج تے سواد آ گیا ہے جدوں دین تے آویں نا تے اے ہو جیاں منکراں کولوں بھی دعا دینا ہے. داتا جدو تو دین تے آویں تے اے ہو جیاں منکراں کولوں بھی دعا دینا ہے. داتا تیری کیا بات ہے داتا تیری بولو داتا تیری کیا بات ہے داتا تیری کیا بات ہے. حضرات آخری گل پھر میں بیان ختم کر دینا. کمشنر لاہور نام ہی شیخ سلیم لاہور آیا. انہیں اپنا واقعہ خود کتاب دے اندر لکھیا ہے. آندھے میرے نال میری گڈی دے اندر ایک علامہ صاحب سن جڑے میزارات تے حاضری دین دے قائل نہیں سن. گڈی باہر کھڑی کیتی تے میں آکھیا جناب آؤ اندر حاضری دے کے آئیے. انہیں آکھیا شیخ صاحب تانوں پتہ ہے میں درباراں تے نہیں جاندا میں گڈی چ بہنا تسی ہو کے آ جاؤ تے پھر اسی اگے چلنے اپنے دفتر جڑا بھی کام ہے. شیخ سلیم آندھے میں اندر آیا وضو کیتا داتا صاحب دے قدمہ چ کھڑے ہو کے سورت فاتحہ پڑھی سورت بقرہ دے آخری رکوع پڑھے پھر چاروں کل پڑھے پھر ہاتھ اٹھا کے اس حالے ثواب کیتا دعا منگی داتا صاحب دا شکریہ ادا کیتا سلام کیتا میں باہر آ گیا. تے جی میں گڈی چ بہن لگا نا وہ جڑے علامہ صاحب بیٹھے سن آکھ لگے شیخ صاحب مینوں سمجھ نہیں آئی پڑھے لکھے تے سمجھدار آدمیوں تسی انہاں درباراں تے آ کے حاضری دیندے ہو حالانکہ اس دربار دی رائٹ اور لیفٹ سجے تے کھبے دائیں تے بائیں گلی دے اندر کدی جا کے ویکھو نا انہاں گلیاں دا حالات کی ہے. شیخ سلیم آندہ میں آکھا بھی کیڑی گل ہے. انہیں میری باں پھڑی لے کے نال دی گلی دے اندر چلا گیا. اوتھے ویکھیا کوئی نشئی ایتھے لمحہ پیا کوئی نشئی اوتھے پیا بیٹھا ہے کوئی نشئی 10 فٹ ہٹ کے اوتھے بیٹھا ہویا ہے کوئی نشئی اوتھے بیٹھا ہے. انہیں آکھیا جناب اے ویکھو جگہ جگہ نشئیاں دے پلیتاں دے ڈیرے نے تے تسی ایتھے داتا صاحب دے کول کی لین آئے ہو. شیخ سلیم آندہ ہے سوال انہیں اپنے انہوں بڑا کیتا لیکن میں آکھیا میں بھی تے ملنگ داتا دا نا جی میں جواب نہ دے ماں تے پھر میرا مننا کہاں مننا ہویا. آندھے میں انہوں گڈی دے اندر بٹھایا تے میں ڈرائیور نو آکھیا بھئی گڈی دا رخ کر واگا بارڈر دے قریب لاہور دا سب تو وڈا دھوبی گھاٹ. آندھے میں انہوں لے کے اتھے چلا گیا تے میں گڈیوں لایا تے میں آکھیا علامہ صاحب ہے کیڑی جگہ ہے. آکھ لگا شیخ صاحب یہ دے دھوبی گھاٹ ہے. ہولی ہولی آندھے جناب شیخ صاحب کنوں نہیں پتا اے دے دھوبی گھاٹ ہے. حضرات جی وقار شیخ سلیم آندھے نے علامہ صاحب میں ایتھے دونوں لے کے آیا ہوا تواڈے سوال دا جواب دین واسطے آیا ہوا. علامہ صاحب شیخ صاحب نو آندھے نے سر مینوں سمجھ نہیں آئی کیا جواب دینا جے. آکھے تسی علی حجویری دے دربار تے اعتراض کیتا ہے انہاں درباراں تے کی لین جاندے ہو ایتھے نشئی ہوندے نے ایتھے بے نمازی ہوندے نے ایتھے شرابی تے کبابی ہوندے نے ایتھے بڑے بڑے
بڑے بدکار دے گناہگار ہوندے نے ایتھے آن دا فائدہ کیے علامہ صاحب میں تواڈے سوال دا جواب دین لگا ایس جگہ دا نائے دھوبی گھاٹ ایتھے سارے شہر لاہور دے کپڑے لے آکے دھوئے جاندے نے میرا تواڈے کل سوال ہے جڑے کپڑے ہوندے نے وہ میلے ہوندے نے کہ صاف ہوندے نے علامہ صاحب آندے نے وہ کپڑے میلے ہوندے نے آکھے دھوبی ایتھے کی کردا ہے آکھے انہاں کپڑیاں نو دھو کے انہاں نو چھنڈ کے انہاں نو پانی دے اندر بہا کے پھر انہاں دا سرف تے میل کچیل کر کے صاف تے ستھرا کر کے واپس لے کے جاندا ہے شیخ سلیم آندا ہے علامہ صاحب تواڈے سوال دا اے جواب آ گیا وے جویں شہر لاہور دا دھوبی گھاٹ ایویں میرے علی اجمیری دا دربار دلاں دا دھوبی گھاٹ اوتھے بیگانے بھی ہوندے نے اوتھے شرابی بھی ہوندے نے اوتھے گوابی بھی ہوندے نے اوتھے نشئی بھی ہوندے نے رب کعبہ دی قسم داتا علی اجمیری انہاں ساریاں میلیاں نو چھنڈ چھنڈ کے پاک کے صاف کر کے نبی دا غلام بنا دے اے لاہور دی دھوبی گھاٹ میرے داتا دا دربار دلاں دا دھوبی گھاٹ جیڑا اوتھے میلا تے گچیلا ہوندا ہے علی حجویری انہوں چھنڈدا ہے پاک تے صاف کر کے نبی دا ستھرا غلام بنا دیندا ہے عزیزان گرامی قدر تائیوں دے جنگ دا تاجدار پیر باہو سرکار رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے علی فی اللہ اے آخری شعر اس بعد بیان ختم ہے میرے استاد فرما دینے بندہ اوہی چنگا کر لیے حضرات جی وقار سارے مل کے آکھو علی فی اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسباب دا پانی ملے ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو سچا مرشد کامل باہو تے جیسے بوٹی لائی ہو ولی اللہ دلاں دے ول نو صاف کر کے ول کڈن دا ول سمجھا سکدا کتے بہ کے اجمیر دے ٹبیاں تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکدا تے کڑتا ولی دا پچھ محمود کولوں سومنات دا مندر بھی ٹھا سکدا مستانیاں انہاں ولیاں دی گل ایک پاسے نبی دا غلام ہی سب کچھ کروا سکدا عزیزان گرامی قدر میری اور آپ دی حاضری اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین